السلام علیکم۔ ٹیکنیکل نورانی میں آپ کا خوش آمدید کرتا ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم نماز ظہر کی مکمل طریقہ جانیں گے، کب کیا پڑھی جاتی ہے، ظہر کی نیت کیسے کرتے ہیں، ظہر نماز کی 4 رکعت سنت کی نیت کیسے کریں گے، فرض نماز کی نیت کیسے کریں گے، نفل نماز کی نیت کیسے کریں گے، اور نیت باندھنے کے بعد کیا پڑھیں گے، رکوع میں کیا پڑھیں گے، سجدے میں کیا پڑھیں گے، اور بیٹھیں گے نماز کی حالت میں تو کیا پڑھیں گے۔ ٹوٹل آپ کو اس ویڈیو کے ذریعے آپ کو پتہ چل جائے گا، لیکن ہماری ریکویسٹ یہی ہے کہ آپ یہ ویڈیو پورا دیکھیے گا تبھی آپ سیکھ پائیں گے۔ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد میں 100% کی گارنٹی دیتا ہوں کہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو کوئی ویڈیو دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ۔ بس آپ غور سے سنیے گا اور عمل کریے گا۔ تو چلیے ہم ویڈیو کو شروع کر لیتے ہیں۔ سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ ظہر کی نماز میں 12 رکعت ہوتی ہے، 4 سنت، 4 فرض، 2 سنت اور 2 نفل۔ یہاں صرف نیت بدل جائے گی مگر نماز پڑھنے کا طریقہ سیم رہے گا۔ تو سب سے پہلے نماز ظہر میں سنت پڑھی جاتی ہے 4 رکعت کی۔ تو وہ 4 رکعت سنت کی نیت کیسے کریں گے؟ نیت کی میں نے 4 رکعت نماز ظہر کی سنت رسول اللہ کے واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا طرف کعبہ شریف کے اللہ اکبر۔ اس کے بعد آپ کو اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ کو نیت باندھنی ہے۔ نیت باندھ لینے کے بعد پھر سب سے پہلے ہم ثنا پڑھیں گے۔ ثنا کچھ اس طریقے سے ہے، لیکن ثنا کے ساتھ ثنا نہیں کہنا ہے، اس طریقے سے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اعوذ باللہ اور بسم اللہ، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ پڑھنے کے لیے اعوذ باللہ اور بسم اللہ کی جاتی ہے۔ اتنا پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سورہ فاتحہ کے بعد کوئی بھی قرآن شریف کی سورت جو آپ کو یاد ہو وہ پڑھیں۔ چلیے ہم ایک سورہ ملا کر دیکھتے ہیں کیسے ملایا جاتا ہے، اور اس سورہ کو یاد بھی کر لیجیے گا، چھوٹا سورہ ہے۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد فلا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ جب سورہ پوری ہو جائے اللہ اکبر تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں۔ رکوع میں گھٹنے کو ہاتھ کی انگلیوں میں مضبوط پکڑ لیں، گھٹنوں پر انگلیوں کو پھیلا کر رکھیں اور اتنا جھکے کہ سر اور کمر برابر ہو جائے، اور رکوع میں بھی اللہ کی یہ تسبیح پڑھیں 3 یا 5 یا 7 مرتبہ، اطمینان کے ساتھ پڑھیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اس طریقے سے پڑھتے ہیں، سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی، اس طریقے سے نہیں پڑھنا۔ سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم، اور رکوع میں نگاہ پیروں کے انگوٹھوں پر رکھیں۔ اس کے بعد سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے رکوع سے کھڑے ہو جائیں۔ اس کے بعد ربنا ولک الحمد بھی کہیں، بہتر ہے۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں۔ سجدے میں جاتے وقت سب سے پہلے ہاتھ گھٹنوں پر رکھیں، پھر گھٹنے زمین پر ٹکائیں، پھر ہاتھ زمین پر رکھیں، اس کے بعد ناک زمین پر ٹکے، پھر پیشانی زمین پر جمائیں۔ لاسٹ میں پیشانی کو رکھنی ہے اور چہرہ دونوں ہاتھوں کے درمیان رکھیں۔ مرد اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیاں ہی جمائیں اور کوہنی وغیرہ اونچی اٹھی ہونی چاہیے۔ پیٹ کو اپنے رانوں سے دور رکھیں، یعنی جانگ سے پیٹ نہ چھوئیں، اور دونوں پاؤں کی انگلیوں کے پیٹ قبلہ رخ زمین پر جمائے ہوئے ہوں۔ سجدے میں پھر اللہ کی یہ تسبیح پڑھیں 3 یا 7 یا 5 مرتبہ، اطمینان کے ساتھ پڑھیں۔ سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے سے اٹھ کر سیدھے بیٹھ جائیں۔ جب سیدھے بیٹھ جائیں تو انگلیاں ہلنی نہیں چاہیے، مطلب کہ قبلہ رخ ہی مڑی ہوئی ہو، اور الٹے پیر کو سیدھے پیر کی جانب موڑ کے بیٹھیں۔ پھر دوبارہ اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں۔ سجدے میں پھر سے اللہ کی تسبیح پڑھیں 3 یا 7 یا 5 مرتبہ، سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی۔ اس کے بعد
اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو یہاں پر آپ کی ایک رکعت مکمل ہو جاتی ہے۔ تو جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں پھر سے بسم اللہ کر کے الحمدللہ پڑھنا ہے۔ الحمدللہ پڑھنے کے بعد کوئی ایک سورہ ملائیں گے، جو ہم آپ کو ایک سورہ ملا کر اور پڑھ کے بھی بتاتا ہوں۔ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع کریں گے، سجدہ کریں گے، جو پچھلے رکعت میں کیا تھا وہی سیم پروسیس یہاں پر فالو کریں گے۔ پھر رکوع سجدہ کرنے کے بعد آپ بیٹھ جائیں گے، 2 رکعت ہو گئی، یہاں پر بیٹھ جائیں گے۔ بیٹھنے کے بعد تشہد میں جب بیٹھ جائیں تو آپ التحیات پڑھیں گے۔ تو التحیات بھی میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، بہت ہی بہترین طریقے سے میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ لا الہ پر انگلی اٹھانا ہے اور الا اللہ پر گرا دینا ہے۔ تو جب التحیات مکمل پڑھ لیں تو اس کے بعد پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ تو جب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں تو بسم اللہ پھر پڑھیں، اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں الحمدللہ۔ الحمدللہ پڑھنے کے بعد پھر کوئی ایک سورہ ملائیں گے۔ تو چلیے ہم تیسری سورہ بھی پڑھ لیتے ہیں۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ تو جب سورہ پوری مکمل طریقے سے پڑھ لیں تو آپ رکوع کریں۔ رکوع میں جو آپ کو پہلے بتایا گیا کیا پڑھنا وہ پڑھیں، پھر 2 سجدے کریں، 2 سجدے میں کیا پڑھنا تھا وہ پیچھے آپ سنے ہیں وہ پڑھیں۔ اس کے بعد چوتھی رکعت کے لیے پھر کھڑے ہو جائیں۔ چوتھی رکعت کے لیے جب کھڑے ہو جائیں پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ الحمدللہ پڑھیں۔ الحمدللہ پڑھنے کے بعد کوئی ایک سورہ پھر ملائیں۔ تو چلیے ہم چوتھی سورہ بھی ملا لیتے ہیں اور ہم آپ کو پڑھ کے بھی سنا دیتے ہیں، اور ان سبھی سورہ کو یاد کر لیجئے گا، کیونکہ اگر 4 رکعت کی نماز پڑھ رہے ہیں تو 4 سورہ کمپلسری یاد ہونا چاہیے۔ قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ سورہ ملانے کے بعد پھر رکوع میں جائیں۔ رکوع میں جو آپ نے پیچھے سنا ہے کہ کیا پڑھنا وہ پڑھیں، اس کے بعد 2 سجدے کریں۔ 2 سجدے کے بعد آپ پھر تشہد میں بیٹھ جائیں گے۔ بیٹھنے کے بعد التحیات پڑھیں گے۔ تو التحیات دوسری رکعت میں بتایا تھا وہ یہاں پہ پڑھنا تھا، تو یہاں پر آپ لوگ پڑھیے گا۔ ہم یہاں پر درود ابراہیمی پڑھیں گے، کیونکہ قاعدہ آخرہ میں درود ابراہیمی بھی پڑھی جاتی ہے اور دعائے معصورہ بھی پڑھی جاتی ہے۔ تو چلیے ہم درود ابراہیمی پڑھ کے سنا دیتا ہوں آپ کو۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ درود ابراہیم پڑھنے کے بعد آپ دعائے معصورہ پڑھیں گے۔ اگر دعائے معصورہ نہیں یاد ہے تو ہمارے ویڈیو کے ڈسکرپشن میں اس کا لنک مل جائے گا، اور ان سبھی چیزوں کا ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مل جائے گا، وہاں سے آپ یاد کر سکتے ہیں۔ کم سے کم 4 سورہ تو یاد کر لیں، اور التحیات بھی کمپلسری یاد کریں، درود ابراہیمی بھی یاد کر لیں، اور دعائے معصورہ بھی یاد کر لیں۔ اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني
إنك أنت الغفور الرحيم. تو دعائے معصورہ پڑھنے کے بعد آپ سلام پھیر لیں. دائیں جانب سلام پھیریں، اس کے بعد بائیں جانب سلام پھیریں. سلام پھیرنے کے بعد آپ کی یہ 4 رکعت مکمل ہو جاتی ہے. نماز ظہر کی 4 رکعت سنت پڑھنا سیکھ لیا. اب ہم چلتے ہیں نماز ظہر کی فرض کی طرف. نماز ظہر کی 4 رکعت فرض کیسے پڑھیں؟ تو سب سے پہلے آپ نیت کریں گے. نیت کی میں نے 4 رکعت نماز ظہر کی فرض نماز واسطے اللہ تعالیٰ کے. اگر آپ امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو پیچھے اس امام کے منہ میرا طرف کعبہ شریف کے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ کو باندھ دیں گے. نیت باندھنے کے بعد ثنا پڑھیں گے. ثنا پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھیں گے. اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں گے. سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد کوئی سورہ ملائیں گے. پھر رکوع سجدہ کریں گے. رکوع سجدہ کرنے کے بعد آپ پھر سے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے. دوسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہوں تو پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھیں. سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد کوئی ایک سورہ پھر ملائیں. پھر رکوع سجدہ کریں. رکوع سجدہ کرنے کے بعد آپ بیٹھ جائیں. بیٹھنے کے بعد التحیات پڑھیں. التحیات پڑھنے کے بعد آپ پھر تیسرے رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں. جب تیسرے رکعت کے لیے کھڑے ہوں تو پھر اعوذ باللہ پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ فاتحہ پڑھیں. سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد اب آپ کو کوئی صورت نہیں ملانا ہے. سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد فوراً ہی آپ کو رکوع میں چلے جانا ہے. رکوع میں جانے کے بعد جو آپ کو رکوع میں پڑھنا ہے تسبیح وہ تسبیح پڑھیں. پھر سجدہ کریں. 2 سجدہ کرنے کے بعد پھر چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہوں. چوتھی رکعت کے لیے جب کھڑے ہوں تو پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں. سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد اور اس میں بھی کوئی صورت نہیں ملانا ہے. پھر آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد رکوع میں جانا ہے. رکوع میں جانے کے بعد سجدہ کرنا ہے. سجدہ کرنے کے بعد پھر آپ کو بیٹھ جانا ہے تشہد میں، قعدہ آخرہ جسے بولتے ہیں. قعدہ آخرہ میں بیٹھنے کے بعد التحیات پڑھیں. درود ابراہیمی پڑھیں. درود ابراہیمی کے بعد دعائے معصورہ پڑھیں. دعائے معصورہ پڑھنے کے بعد سلام پھیر دیں. فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں کوئی صورت نہیں ملائی جاتی ہے. تو یہ تو ہو گیا فرض ظہر کی 4 رکعت فرض. اب 2 رکعت سنت کیسے پڑھیں؟ تو 2 رکعت سنت پڑھنے کا طریقہ بھی سیم ہے. بس جب آپ کو ایک نیت یاد ہو جائے گا تو آپ انشاءاللہ سب نیت یاد کر لیں گے. بس آپ نام کو چینج کر کے بس اس نام کے جگہ پر دوسری نماز کی نام لے کر آپ نیت کر لیں گے. تو نیت کچھ اس طریقے سے ہے. نیت کی میں نے 2 رکعت نماز ظہر کی سنت رسول اللہ کے واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا طرف کعبہ شریف کے اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھ لیں گے. نیت باندھنے کے بعد ثنا پڑھیں گے. ثنا پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھیں گے. پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے. کوئی سورہ ملائیں گے. پھر رکوع سجدہ کریں گے. پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں گے. سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد کوئی ایک سورہ پھر ملائیں گے. پھر رکوع سجدہ کرنے کے بعد التحیات پڑھیں گے تشہد میں. پھر التحیات پڑھنے کے بعد درود ابراہیمی اور دعائے معصورہ پڑھیں گے. یہ سب پڑھنے کے بعد سلام پھیر دیں گے. اب بچ گیا نفل. نفل بھی سیم طریقے سے پڑھنا ہوتا ہے. نفل نماز کیسے پڑھیں؟ نفل نماز اگر آپ اس لائق ہیں، کھڑے ہونے کے لائق ہیں، تو کھڑے ہو کر زیادہ تر نماز نفل پڑھی جائے. اگر آپ کھڑے ہونے کی حالت میں نہیں ہیں تب آپ نماز نفل بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں. نماز نفل کا نیت کچھ اس طریقے سے ہے. نیت کی میں نے 2 رکعت نماز ظہر کی نفل واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا طرف کعبہ شریف کے اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھ لیں گے. نیت باندھنے کے بعد جس طریقے سے آپ 2 رکعت سنت پڑھے ہیں اسی طریقے سے یہ نفل بھی پڑھی جائے گی. تو آپ نے سیکھا 4 رکعت نماز ظہر کی سنت کس طریقے سے پڑھتے ہیں، اور نماز ظہر کی 4 فرض کس طریقے سے پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں، اور نماز ظہر کی 2 رکعت سنت کس طریقے سے پڑھتے ہیں، اور نفل کیسے پڑھتے ہیں. یہ سب آپ اس ویڈیو کے ذریعے سیکھیں. یہ سب سیکھنے کے بعد آپ لوگوں سے میرا کوشچن ہے کہ آپ نے جو سیکھا کیا آپ کو سمجھ میں آیا یا نہیں؟ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا. اور ہو سکے تو اس ویڈیو کو لائک کرے گا اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا. اور سبسکرائب بٹن تو آپ کے ہاتھ ہی میں ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آیا ہوگا. اگر آپ کو یہ پسند آیا ہے تو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کریں، اور ساتھ میں بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر لیں، جس سے ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے. اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہے تو کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں. آپ کا جو کمنٹ ہے وہ جلد ہی آپ کو رپلائی مل جائے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئی ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے السلام علیکم.